بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے یہ جان کر بہت شرمندگی ہوئی کہ زندگی ایک نقاب پوشوں کی محفل ہے اور ہم ادھر اپنے اصلی چہرے کے ساتھ آ گئے ہیں۔ ایک مرید نے مرشد کو اچھے موڈ میں دیکھا تو باادب ہو کر گویا ہوا، میرے مرشد مجھے ارک حیات کے متعلق تو کچھ بتا دیں کہ کس کو آب حیات کہتے ہیں اور اس پانی کا چشمہ پھوٹتا کہاں سے ہے۔ مرشد نے گہری نظر سے مرید کی طرف دیکھا اور سوچ میں ڈوب گیا۔ جب کافی دیر گزر گئی تو مرید کو یوں لگا جیسے اس نے اپنے مرشد کو ناراض کر دیا ہے۔ وہ پھر ڈرتے ڈرتے بولا، حضرت جی، اگر میرے سوال سے آپ کو کوفت ہوئی ہے تو میں معافی کا طلبگار ہوں۔ ایک لمبی کے بعد مرشد نے نرمی سے بولا، نہیں، میں ناراض نہیں ہوا مگر فکر مند ضرور ہوں۔ میں نے جب یہ سوال اپنے مرشد سے کیا تھا تو ہمارے درمیان 12 سال کی طویل جدائی پڑ گئی تھی۔ میں سوچ یہ رہا تھا کہ پتہ نہیں میں آپ کی یہ طویل جدائی برداشت کر سکوں گا بھی یا نہیں۔ اس دوران اگر میری اجل آ گئی تو کہیں آپ کی محنت ضائع نہ ہو جائے۔ بیٹا، یہ ارک حیات یا آب حیات، یہ الفاظ میں نہیں سمجھا سکتا، سمجھاؤں تو سمجھ نہیں آتا۔ اس لیے میرا مرشد تو آب حیات کے چشمے کے کنارے کھڑا کر کے اس میں انگلی ڈبو کر دکھایا کرتا تھا کہ یہ ہے ارک حیات۔ میں نے یہ سوال اپنے مرشد سے ان کی جوانی میں پوچھ لیا تھا، تم نے بہت دیر کر دی ہے۔ خیر، اللہ بہتر کرے گا۔ میں تمہیں ایک پودا دکھاتا ہوں۔ اس پودے کے پھول کا عرق تم نے ایک چھوٹی شیشی میں بھرنا ہے اور جب یہ شیشی بھر جائے تب میرے پاس واپس آنا ہے۔ یہ عرق ہی ہماری آنکھوں میں ارک حیات کو دیکھنے کی صلاحیت پیدا کرے گا۔ یاد رکھنا، ایک پھول سے صرف ایک قطرہ رس نکلتا ہے اور اگر شیشی فوراً بند نہ کرو تو فوراً اڑ بھی جاتا ہے، اور یہ پودا جنگل میں کہیں کہیں ملتا ہے۔ اس کے بعد مرشد نے ایک درمیانے سائز کی شیشی اپنے مرید کو پکڑائی اور اسے ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ ست کر دیا۔ مرید پرجوش تھا، آب حیات کا معمہ بس حل ہونے کو تھا اور اسے آب حیات کو دیکھنے اور چھونے کا موقع ملے گا، مگر ایک تو اس پودے کو ڈھونڈنا ایک جوخم تھا جو ایک پودے کے ساتھ ایک پھول اور ایک پھول میں ایک قطرہ، الغرض اسے 12 سال لگ گئے بوتل بھرنے میں۔ جس دن اس کی بوتل بھری وہ دن اس کے لیے ایک نئی زندگی کی نوید تھا۔ ایک طرف وہ پھولے نہیں سما رہا تھا تو دوسری طرف اسے بار بار یہ خیال ستا رہا تھا کہ اگر اسی دوران مرشد اللہ کو پیارے ہو گئے تو ان کی محنت ضائع چلی جائے گی، کیونکہ آب حیات چشمہ تو صرف مرشد کو ہی پتا تھا۔ وہ خیالات میں غلطیاں، وہ پیچھا کبھی چلتا تو کبھی دوڑتا اپنے مرشد کے ٹھکانے کی طرف رواں دواں تھا۔ مرشد کے ڈیرے پہ نظر پڑنا تھا کہ وہ بےتاب ہو کر دور سے ہی چلایا، میرے مرشد، اے میرے مرشد، دیکھ میں اپنی تپسیا میں کامیاب رہا، میں بوتل بھر لایا ہوں۔ اس کی آواز پر مرشد اپنے کٹھیا سے باہر نکلا۔ 12 سال نے اس کی کمر دوری کر دی تھی، وہ بھی مرید کی کامیابی پر خوش نظر آتا تھا۔ اپنے مرشد پر نظر پڑنا تھا کہ مرید بے اختیار دوڑ پڑا اور یہی بے احتیاطی اسے مہنگی پڑی۔ ٹیڑھے میڑھے راستے پر قدم سٹکنا تھا کہ مرید لڑکھڑایا اور عرق بھری شیشی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر ٹھا سے پتھر پر لگی اور چور چور ہو گئی۔ عرق کے کچھ چھینٹے مرشد کے پاؤں پر پڑے، باقی کو جٹ زمین نگل گئی۔ بے اختیار مرید کی چیخ نکل گئی، میرے مرشد، میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا، میری محنت ضائع ہو گئی، میرے 12 سال کی مشقت مٹی بن گئی، میرے مرشد، میں تباہ ہو گیا۔ مرشد اپنے مرید کو چھوڑ کر اندر گیا اور ایک چھوٹی سی شیشی لایا جس میں اس نے روتے سسکتے مرید کے آنسو بھرنا شروع کر دیے اور وہ شیشی بھر لی۔ اب مرید رو رہا تھا تو مرشد ہنس رہا تھا، میرے مرشد، میری زندگی برباد ہو گئی اور آپ مسکرا رہے ہیں؟ مرید نے تعجب سے پوچھا۔
مرشد اسے اندر لے گیا اور بکری کے دودھ کا پیالہ پینے کو دیا۔ پھر اس نے اس چھوٹی شیشی کو کھولا جس میں مرید کے آنسو بھرے ہوئے تھے اور اپنی انگلی کو اس سے گیلا کر کے کہا کہ یہ ہے عرق حیات یا آب حیات یا مقصد حیات، اور پھر آنسوؤں میں ڈبڈباتی اس کی آنکھوں کو چھو کر کہا یہ ہے آب حیات کے چشمے۔ کچھ لوگ ان بہتی آنکھوں کو ولیوں کا ٹھکانہ کہتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ نے انسان کو ان آنسوؤں کے لیے پیدا کیا ہے، ان میں ہی زندگی چھپی ہوئی ہے۔ کچھ اس کی محبت میں زار و قطار روتے ہیں جیسے انبیاء، اور کچھ اپنے عملوں کے برے مٹکے جب اپنی ذرا سی غلطی سے گراتے اور انہیں ٹوٹتے اور اپنی محنت ضائع ہوتے دیکھتے ہیں تو تیری طرح بلبلاتے ہیں۔ جس طرح پانی نکلنے اور نکالنے کے مختلف طریقے ہیں، اسی طرح انسان میں بھی ان کی تباہ کے تحت ان آنسوؤں کا سامنا کیا گیا ہے۔ یاد رکھو آسمان پر بھرنے والے بہت سارے ہیں مگر شیشی کسی کی نہیں ٹوٹتی۔ آسمان والوں کے مٹکے ہر دم بھرے رہتے ہیں، وہاں مٹکے ٹوٹنے کے اسباب نہیں رکھے گئے۔ ان کے رونے میں تسبیح ہے اور پچھتاوا نہیں ہے، ہمیں اس مقصد سے بنایا گیا ہے۔ پھر اس دنیا کے ٹیڑھے میڑھے راستوں پر ہاتھ میں تقوی کی بوتل دے کر دوڑایا جاتا ہے، اور جب ذرا سی بے احتیاطی سے تقوی کی وہ سالوں کی محنت کسی گناہ میں ڈوب جاتی ہے اور ہم پچھتاتے ہیں اور زار و قطار روتے ہیں تو اللہ فرشتوں کو اس طرح ہمارے آنسو سمیٹنے پر لگا دیتا ہے جس طرح آج میں نے تیرے آنسو شیشی میں جمع کیے ہیں۔ یہ وہ پانی ہے جس سے جہنم کی آگ بھی ڈرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حشر کا نقشہ کھینچا ہے کہ جہنم کی آگ فرشتوں کے قابو میں نہیں آ رہی ہوگی اور میدان حشر میں باغیوں کی طرف بھنکاریں مارتی ہوئی لپکے گی۔ فرشتے اپنی بے بسی کا اظہار کریں گے تو اللہ پاک جبرائیل سے فرمائیں گے کہ وہ پانی لاؤ، اور پھر جبرائیل اس پانی کے چھینٹے مارتے جائیں گے اور آگ پیچھے سمٹتی جائے گی یہاں تک کہ اپنی حد میں چلی جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سا پانی ہوگا؟ آپ نے فرمایا اللہ کے شوق میں، اللہ کے خوف سے رونے والے کے آنسو ہوں گے جو اللہ نے آگ پر حرام کر رکھے ہیں۔ یہی وہ آب حیات ہے جس کی بشارت انسان کو دی گئی ہے کہ اس کے چشمے اس کی اپنی ذات کے اندر ہی ہیں۔